رات جو ڈی چوک پر آپریشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں کتنے کارکن پی ٹی آئی کے مارے گئے. پی ٹی آئی نے تصاویر اور ویڈیو سامنے لانا شروع کر دی ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو افغانی ہیں کوئی 900 کے قریب لوگ، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. کیا کوئی گورنر راج یا پی ٹی آئی پر پابندی کی بھی تجویز زیر غور ہے؟ گرفتار کرنے کے لیے بشرا بی بی فرار ہو گئی، بشرا بی بی بھاگ گئی، پولیس سے پیچھے پڑ گئی ہوئی ہیں. السلام علیکم، میں امداد روڈ ڈی چوک پر کتنے کارکن پی ٹی آئی کے مارے گئے. تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر ان کا کوئی کارکن پولیس یا فورسز کی گولیوں سے مرا ہے، ہلاک ہوا ہے، تو تصاویر اور ویڈیو سامنے لائیں. پی ٹی آئی نے تصاویر اور ویڈیو سامنے لانا شروع کر دی ہیں. وہ حقیقی ہیں یا پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح کاریگری کر رہی ہے، وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، کیونکہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ دعویٰ کہ سینکڑوں لوگ تحریک انصاف کے مارے گئے ہیں، اس کو ثابت کرنا تحریک انصاف کے لیے اب لازمی ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ اس طرح کا دعویٰ کر کے فساد پھیلانے کی کوشش کرنا ظاہر ہے تحریک انصاف کو مہنگی پڑی ہے پہلے بھی اور اب بھی پڑ سکتی ہے. دوسری طرف اگر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن ہلاکتیں نہیں ہوئیں رات جو ڈی چوک پر آپریشن ہوا تھا اس کے نتیجے میں، تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بھی اپنے اس دعوے کو ثابت کرنا ہوگا. اس پر بات کریں گے. اور دوسرا، علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر ایک جنات ونگ قائم ہو گیا ہوا ہے. بشرا بی بی کی جنات موکلات کی ونگ قائم کر دی گئی ہے. تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، مدر پارٹی کے علاوہ ذیلی فرنٹس ہوتے ہیں. جس طرح لائرز ونگ ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ونگ ہوتی ہے، کسان ونگ ہوتی ہے، اور انصاف ونگ پی ٹی آئی کے اندر ہے، وکلاء کی لائرز جو میں نے بتا دیا، یوتھ ونگ ہوتی ہے. تو اسی طرح مختلف لیبر ونگ ہوتی ہے، اس طرح مختلف ونگز ہوتی ہیں. اب علی امین گنڈاپور صاحب نے جو تازہ دعویٰ کیا ہے اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے اب تحریک انصاف کے معاملات جنات ونگ نے سنبھال دیے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب کے دعوے پر بھی میں آتا ہوں، لیکن دوسرا معاملہ کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کیسے وہاں سے ڈی چوک سے یا اپنا جناح ایوینیو سے کل رات نکل کر کے پی کے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. گرفتاری سے کیسے بچے؟ وہ خود بچے یا پھر ان کو محفوظ راستہ فراہم کیا گیا؟ اور اگر فراہم کیا گیا تو کیوں فراہم کیا گیا؟ اور ان کو اگر محفوظ راستہ دیا جا رہا تھا تو وہ اویل کیوں کیا انہوں نے؟ سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے. اور تحریک انصاف جن کے کارکنوں کا مورال ڈاؤن ہے، تحریک انصاف کے لوگ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، گولی والے زخم نہیں، ناکامی کے زخم چاٹ رہے ہیں. اب آپس میں بھی لڑ رہے ہیں. بشرا بی بی کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ اپنا تبصرے کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بشرا بی بی کے سپورٹر پارٹی کی دوسری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. بار بار ہم یہ گزارش کرتے رہے ہیں کہ تحریک انصاف ایسے کسی بھی وینچر کے بعد تقسیم ہوتی ہے، کسی بھی حملے، کسی بھی لشکر کشی، کسی بھی لانگ مارچ یا کسی بھی اس طرح کے جلسے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلتا ہے. چاہے وہ 25 مئی کا ہو لانگ مارچ، چاہے وہ 28 اکتوبر کا لانگ مارچ ہو، یا پھر 26 نومبر 2022 کا آرمی چیف کا تقرر رکوانے کا لانگ مارچ. پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلتا ہے. تحریک انصاف تقسیم در تقسیم ہوتی ہے، اور اب تقسیم بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے. ان سارے معاملات پر بات ہوگی، لیکن آج کیونکہ اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اور پھر آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے اعداد و شمار سامنے رکھے. انہوں نے بتایا کہ جو افغانی ہیں کوئی 900 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور ان میں وہ بتا رہے ہیں کہ 37 سے زیادہ افغانی گرفتار ہوئے ہیں، اور اسلحہ 39 مختلف نوعیتوں کے اسلحے گنز جو ہیں وہ ان سے برآمد ہوئی ہیں. گرنیڈز تک ان کے پاس تھے. اور اس وجہ سے وفاقی حکومت نے، محسن نقوی نے اعلان کیا، وزیر داخلہ نے، کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانی شہری جو ہیں وہ اب این او سی کے بغیر اسلام آباد کی حدود میں، یعنی وفاقی دارالحکومت کی حدود میں نہیں رہ سکیں گے، نہ کاروبار کر سکیں گے، نہ قیام کر سکیں گے. کیونکہ مسلسل ان کا دعویٰ ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ وہ استعمال ہوتے ہیں تحریک انصاف کے ہاتھوں، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے، ریزن یہ ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. فرض کر لیں کہ ایک تصویر کسی کی آ جاتی ہے، اگر وہ پاکستانی شہری ہے تو اس کی تصویر سے
نادرا سے اس کا ڈیٹا لیا جا سکتا ہے، مگر اگر وہ پاکستانی شہری نہیں ہے اور افغانی ہے اور اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے سرکار کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے افغانی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، وہ یہاں آئے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، اور کچھ نے تو شناختی کارڈ بنوا لیے اور کچھ بغیر کسی رجسٹریشن کے رہ رہے ہیں، تو وہ پرابلمٹک ہوتے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بھی ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کراچی میں جو ڈکیتیوں کا ایک حالیہ سلسلہ شروع ہوا کچھ ماہ پہلے، اس میں دیکھا گیا کہ کئی افغانی جو ہے نوجوان وہ اس میں ملوث تھے۔ تو یہ فیصلہ ایک احسن فیصلہ وفاقی حکومت کا کہ افغانی شہری جو ہیں ان کو وفاقی دارالحکومت میں NOC کے بغیر ان کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ لاہور شہر میں، کراچی میں، سکھر میں، حیدرآباد میں، گجرانوالہ میں، راولپنڈی میں، ہر جگہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کی آڑ میں، کیونکہ وہ ہیں تو افغانی بھی پشتون ہی ہیں، تو ان کی آڑ میں بہت زیادہ افغانی جو ہیں وہ آباد ہو چکے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ظاہر ہے مختلف طرح کے کاروبار، کچھ پرامن لوگ بھی ہیں اور کچھ شرپسند بھی ہیں، تو وہ اگر کسی افغانی کو پکڑا جاتا ہے تو پھر افغان حکومت چیختی ہے۔ ماضی میں مجھے یاد ہے کہ کراچی میں اسی طرح کچھ واقعات ہوئے، وارداتیں ہوئیں، تو کچھ افغانی نوجوان گرفتار ہوئے تھے، تو اس پر افغانستان کی حکومت اور پورا ہمارا جو اپنا وہ جو کہتے ہیں کہ جی افغانی اور پاکستانی ہم ایک ہی ہیں، تو وہ سارے کے سارے چیخ اٹھے تھے کہ جی یہ کیا ہوا، افغانیوں کو کیوں گرفتار کیا گیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ اچھا فیصلہ۔ اب دوسری چیز جو زخم چاٹنے والی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہو رہا تھا، اور اجلاس میں یہ سارے معاملات رکھے جانے تھے۔ کہا جا رہا تھا کہ وفاقی کابینہ کو سفارش کی جائے گی وزارت داخلہ کی طرف سے کہ PTI پر پابندی لگائیں، اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی بھی کوئی سوچ یا کوئی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم جو اسلام آباد میں جو کچھ 3-4 دن سے ہوتا رہا ہے اس پر تو بطور وزیر داخلہ وہ بریف کریں گے اپنے سارے اعداد و شمار، کیا کیا ہوتا رہا، انہوں نے کیا اقدامات کیے، اور وہ جو شرپسند تھے انہوں نے کس طرح حملے کیے، وہ سارا کچھ بتائیں گے، بریف کریں گے۔ باقی وفاقی کابینہ نے جو فیصلہ کرنا ہوگا کرے گی۔ سوال ہوا کہ کیا کوئی گورنر راج یا PTI پر پابندی کی بھی تجویز زیر غور ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ایجنڈا پر صرف اسلام آباد میں جو شرپسندی پھیلانے کی کوشش تھی وہ ایجنڈے کے اوپر ضرور ہے، اور گورنر راج وغیرہ کا معاملہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال اسلام آباد کا معاملہ اور یہ PTI کا جو اسلام آباد کے اوپر اٹیک تھا، حملہ تھا، وہ معاملہ ضرور زیر بحث آئے گا۔ سوال ہوا کہ یہ PTI کلیم کر رہی ہے کہ ان کے کارکن جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، کل رات جو آپریشن ہوا ڈی چوک پر، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو سینکڑوں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے لاشیں دکھا دیں، مجھے تصویر دکھا دیں، مجھے نام دکھا دیں۔ تو بہرحال PTI کا سوشل میڈیا ونگ جو ہے PTI اپنا ٹویٹر پر وہ تو طرح طرح کی تصویریں وہ شیئر کر رہے ہیں کچھ نوجوانوں کی، کوئی زخمی ہے اس کو لے کر جایا جا رہا ہے، کوئی جو کفن میں جو ہے وہ کوئی میت دکھائی جا رہی ہے، اس طرح کی چیزیں PTI شو کر رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے، لیکن وہ سینکڑوں میں نہیں ہے، وہ کچھ تصویریں ایسی تحریک انصاف ظاہر دکھا رہے ہیں۔ ممکن ہے وہ ٹھیک ہو، یا ممکن ہے کہ ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف جو کاریگری کرتی ہے وہ ہے، لیکن اصل کاریگری علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں PTI کے ساتھ، PTI کے لوگوں کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ آج وہ خلاف توقع جو میں پچھلا ویلاگ جب ریکارڈ کر رہا تھا میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کا پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے، اتنا کہا جا رہا ہے کہ مانسیرا پہنچے تھے رات، تو پتہ چلا کہ جب میں ویلاگ کر کے گیا نیچے اپنا بیٹھ کر TV لگایا تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ جذباتی اور بھڑکیلا خطاب، بالوں کو اپنے ہلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے آ رہے تھے، جلیبی بنا رہے تھے بیسیکلی۔ وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک بار پھر، یا اپنے سپورٹرز کو ایک بار پھر بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہ لوگوں کو لاتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرواتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر جس طرح انہوں نے 6 یا 7 اکتوبر کو 30 گھنٹے لاپتہ رہنے کے بعد جو انٹری دی تھی، تب بھی انہوں نے وہی حرکت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے تو جب یہ میں چلا گیا وہاں پر ڈی چوک سے آرام کرنے ادھر KPK ہاؤس، تو وہاں پر پولیس آ گئی، پھر میں چھپ گیا، وہ جو چوکیاں ہوتی ہیں اس میں ساری رات اس میں چھپا رہا، پھر وہاں سے نکلا منال سے نکلا پیدل میں ہری پور آیا، پھر ہری پور میں نے پناہ لینے کی کوشش کی، بلکہ اپنے SP کو کہا کہ جی میں علی امین گنڈا پور ہوں، مجھے پہنچاؤ پشاور، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے تو بال بچے ہیں، میں آپ کو اگر آپ کو میں نے ریسکیو کیا
تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، مجھے تو بڑا جو ہے میری نوکری چلی جائے گی۔ پھر وہ کہتے جی میں ایک ٹکا نہیں تھا میری جیب میں، کلمہ پڑھ کر اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے، اور میں جو ہے وہ 12 اضلاع کراس کرتا ہوا میں پہنچا ہوں پشاور۔ مطلب عجیب و غریب کہانی۔ بہرحال اس پر بھی پی ٹی آئی کا جو کلٹ ہے انہوں نے یقین کر لیا۔ لیکن آج علی امین گنڈاپور نے کمال کیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ رات جیسے ہی آپریشن ہوا، اس بحث میں ہم نہیں پڑھ رہے کہ وہاں لاشیں گری تھی یا نہیں گری تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہاں منٹوں میں، وہ جو کہا جا رہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ آئے ہیں، اتنے لاکھ لوگ ہیں، منٹوں میں وہ ڈی چوک اور اپنا جناح ایوینیو اور آس پاس چائنا چوک سب منٹوں میں وہاں کلیئر ہو گئے، صاف ہو گئے، اور رات پھر باقی فورسز وہاں تھیں اور رات بھر انہوں نے جو ایک گند مچا ہوا تھا اس کو صاف کیا۔ تو گنڈاپور صاحب بھی وہاں دوڑ گئے تھے۔ پہلے تو سوال رات بھر یہ تھا کہ گنڈاپور صاحب گئے کدھر، پھر لیٹ نائٹ پتہ چلا کہ جی وہ کے پی کے میں داخل ہو گئے، مانسیرے پہنچ گئے۔ یہ بھی خبریں آتی رہیں کہ جی گنڈاپور کو اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے پل سے پیچھے پڑ گئی ہوئی ہیں، اور اٹک کا پل بند کر دیا گیا، فلاں راستہ بند کر دیا، فلاں راستہ بند کر دیا گیا۔ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ پہنچے کیسے؟ تو رات ایک خبر آئی تھی اور اس کا میں نے اشارہ بھی دیا تھا آج اپنے ویلاگ میں بھی، اور رات بھی کچھ اشارے دیے تھے کہ گنڈاپور کو اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہوا تھا، مگر پھر کچھ سیاںوں نے فیصلہ بدلا، دونوں کو پکڑ لیا گیا تھا، دونوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ عمران شفقت صاحب کی خبر ہے یہ، اور ان کی خبر کے مطابق وہ ہتھے چڑھ گئے تھے، لیکن پھر ان کو محفوظ راستہ دے کے پی کے میں داخل کر دیا گیا۔ دو وجوہات تھی، ایک یہ تھی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے تو وہ ہیرو بنتے، اور ہیرو وہ بنوانا نہیں چاہ رہے تھے ان کو، گنڈاپور گرفتار ہو جائیں، بشرا بی بی گرفتار ہو جائیں ایک بار پھر، اور وہ بھی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے، تو پھر ان کو کوئی بھگوڑا تو نہ کہتا۔ اب ہر اخبار کی ہیڈ لائن بشرا بی بی فرار ہو گئی، بشرا بی بی بھاگ گئیں، علی امین گنڈاپور مفرور ہو گئے، بھاگ گئے، دم دبا کر بھاگ گئے۔ جنگ نے تو حد کر دی نا کہ دم دبا کر بھاگ گئے، مطلب وہ جرنلزم سے کچھ بہت آگے جنگ جو ہے وہ نکل گیا۔ تو بہرحال تو وہ یہ تو نہ ہو سکتا تھا، پھر یہ ہیرو بن جاتے۔ تو اس لیے ان کو وہ جو جنہوں نے بھی یہ جو کیا، ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کنہوں نے کیا، کہ ان کے ہتھے چڑھے اور انہوں نے کہا کہ چلو، اور پنجاب کی حدود سے نکال دیا کے پی کے میں، جاؤ اپنے صوبے میں، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ ان کو بدنام کرنا، گندا کرنا، کہ یہ بشرا بی بی جو کہتی تھی کہ میں آخری سانس تک کھڑی ہوں گی، سب سے پہلے وہ بھاگی۔ یہ علی امین گنڈاپور جس نے کہا تھا کہ جی میں گھر کہہ کر نکلا ہوں کہ اگر میں واپس نہ ہوں تو میرا جنازہ پڑھ لینا، یہ بھی بھاگ رہا ہے۔ اور وہ ظاہر وہاں سے بھاگے تھے، ڈی چوک سے تو بھاگے تھے نا، اور وہ اسی چکر میں تھے کہ کوئی راستہ ملے اور ہم بھاگ جائیں۔ تو ان کو راستہ پھر دیا گیا کہ بھاگو بھاگو تاکہ ہم آپ کو بھگوڑا کہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں کوئی یہ جو وہاں پر جھڑپیں شڑپیں چل رہی تھیں اس میں کوئی نقصان ہو جاتا تو ظاہر ریاست کے گلے پڑ جاتے ہیں دونوں معاملات۔ تو ان کو پراپر دینے والوں نے محفوظ راستہ فراہم کیا کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر وہاں پر علی امین گنڈاپور صاحب تو مانسہرے میں عمر ایوب کے ساتھ نمودار ہوئے، جذباتی جلیبی نما خطاب کیا، لوگوں کو بیوقوف بنایا، جھوٹ بولے، اور وہاں انکشاف کیا کہ تحریک انصاف جنات ونگ بھی ہے، وہ کام کر رہی ہے۔ وہ کیسے کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی کا بھی جب میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اور کچھ دیر کے بعد یہ میرا ولاگ جب آپ تک پہنچے گا تو شاید کچھ پتہ چلے، لیکن ابھی تک بشرا بی بی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ زمین نگل گیا، آسمان کھا گیا، یا اپنے موکل جو ہیں بشرا بی بی کو پروں پر بٹھا کر کہیں اڑا کر لے گیا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بشرا بی بی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب بشرا بی بی کا تو پلان ہی چوپٹ ہو گیا نا، وہ تو بہت بڑی لیڈر بننا چاہ رہی تھی، وہ تو عمران خان کا متبادل بننا چاہ رہی تھی، لیکن ان کی پہلی سیاست میں انٹری جو تھی براہ راست، ادروائز تو وہ مطلب کے پی کے جب گئی نا رہا ہو کر ریسنٹلی، تو انہوں نے جاتے ہی کہا کہ جناب مجھے بتائیں نا کہ کون کون سے بیوروکریٹس لگے ہوئے ہیں، ڈی سی کون لگے ہوئے ہیں، سیکٹریز کون ہیں، چیف سیکٹری کون ہیں، ڈی پی اوز کون ہیں، پٹواری کون ہیں، تحصیلدار کون ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کون ہیں، ہیلتھ میں کون لگا ہوا ہے، ایجوکیشن میں کون لگا ہوا ہے، سارا مجھے بتاؤ کہ کس نے اپنے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں وہاں پر، اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر۔ بنیادی طور پر وہ اپنی دہاڑیاں لگانا چاہ رہی تھی، تو وہ انہوں نے جا کر پہلے تو حساب کتاب مانگا تھا،
وہ ان کو مل بھی گیا تھا ایک طرح سے. لیکن بہرحال وہ انٹری تو وہ لاہور میں پہلے بھی کر چکی ہوئی ہے. یہ سارا دھندا لاہور میں جو ٹرانسفر پوسٹنگ تھی، یہ جب اپنا عثمان بزدار وزیر اعلیٰ تھے تو بشریٰ بھی کیا کرتی تھی، تو لاہور میں تو وہ کر چکی ہوئی تھی، ان کو عادت پڑی ہوئی تھی. KPK میں انہوں نے آغاز کیا تھا اور پھر ادھر سے لانگ مارچ کا معاملہ آ گیا تو اس نے سوچا کہ یک نشد دو شد، تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں لیڈ کروں گی. حالانکہ ان کو منع کیا گیا. انہوں نے سعودی عرب کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ دی تھی وہاں کے اپنا شاہی خاندان کے متعلق کہ جی جب ہم مدینہ منورہ گئے اور عمران خان پیدل گئے الیکشن جیتنے کے بعد تو اور واپس آئے تو قمر جاوید باجوہ کو فون پر فون آ رہے تھے کہ کس نمونے کو اٹھا کر لے کر آ گئے ہو، ہم تو شریعت سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے شریعت، اور تم شریعت کے ٹھیکیدار کو اٹھا کر لے کر آ گئے ہو. تو یہ بشریٰ بی بی نے کہا تو ہر کوئی ہل گیا کہ یہ کیا بات کی. عمران خان نے اس کے بعد کہا کہ بشریٰ کو کہو کہ سیاست سے دور رہے، لیکن بشریٰ نے کہا نہیں میں لیڈ کروں گی. تو بشریٰ نے لیڈ کیا، لیڈ کر کے پہنچی ڈی چوک کے قریب، اور پھر جب آپریشن شروع ہوا تو وہاں سے بھاگ گئی. تو بشریٰ بی بی نے جو سیاسی ابتدا جو تھی نا اس کا آغاز ہی اس کا جو ہے وہ داغدار ہو گیا کہ یہ خاتون تو میدان میں اپنے ورکروں کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ گئی، تو یہ کیسے لیڈ کر سکتی ہے. بھاگے عمران خان صاحب بھی ہیں، 25 مئی کو بھاگے ہیں، کئی بار بھاگے ہیں، بار بھاگے ہیں. ایک بار تو اپنے گھر کی 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئے تھے، اور عامر میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا میں تو 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کیا تھا عامر میر. تو بہرحال مشرف کے دور میں تو بشریٰ بی بی کا تو سیاسی جو ہے مستقبل ہی آغاز میں ہی ہو گیا چوپٹ. آگے چل کر کوئی ایسا وہ کارنامہ انجام دے دیں تو اور بات ہے. لیکن جو علی امین گنڈاپور صاحب نے حرکت کی ہے، ایک تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ہمارے سینکڑوں کارکن شہید کر دیے گئے. دوسرا انہوں نے کہا کہ دھرنا ختم نہیں ہوا ڈی چوک پر، ابھی بھی جاری ہے، اور لازمی نہیں ہے کہ دھرنے میں عوام ہوں، لوگ ہوں، دھرنا جاری ہے. اور یہ دھرنا تب ختم ہوگا جب عمران خان صاحب کہیں گے، اور یہ دھرنا ایک تحریک ہے اور جاری رہے گا. اب آپ سوچیں کہ خبر آئی تھی کہ بشریٰ بی بی نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ جی آپ مجھے ایک PTI کا کارکن دیں، میرے 10 موکل اس کے ساتھ ہوں گے، طاقت ڈبل ہو جائے گی. پھر آپ کو میں یاد کراتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 18 مارچ کو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرشمہ دیکھا، چمتکار دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے اوپر شیلنگ کر رہی تھی اور وہی شیل واپس پولیس کی طرف جا رہے تھے. تو بنیادی طور پر وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی بشریٰ بی بی جو علم شلم کرتی ہیں نا یہ اس کا کارنامہ تھا. اور پھر ظاہر ہے بشریٰ بی بی کا یہ بھرم انہوں نے بنایا ہوا ہے عمران خان کے اوپر کہ جی میں باہر نکلوں گی تو میں دیکھو سارا کچھ کیسے ٹھیک کر دیتی ہوں. تو اسلام آباد پر جب یہ داخل ہو رہے تھے تو تب بھی تحریک انصاف کے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بشریٰ بی بی ہے وہ پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں تو یہ سارا کچھ یوں کنٹینر اڑ رہے ہیں، ہوا میں اڑ رہے ہیں تنکوں کی طرح. تو علی امین گنڈاپور صاحب نے جب یہ کہا کہ جی دھرنا جاری ہے ہمارا ڈی چوک پر، دھرنے میں لوگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ شاید بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جنات بیٹھے ہوئے ہیں، بشریٰ بی بی کے موکلات بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پر. بات یہ نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے اسی طرح کی بھڑک بازی کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ وہ بیچارے سادہ لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ علی امین گنڈاپور کی اس چرب زبانی پر اور اس جھوٹ پر، اس فریب پر، اس مکاری پر، اس عیاری پر تالیاں بجا رہے تھے اور علی امین گنڈاپور زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے. دھرنا جاری ہے، ڈی چوک پر دھرنا جاری ہے. تو فیصل وڑائے صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تحریک انصاف جنات ونگ بھی قائم ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ، اپنے کارکنوں کے ساتھ. تو بہرحال اب ثابت کرنا ہوگا PTI کو کہ جی ظاہر جانی نقصان ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک بھی اگر انسان جو ہے پولیٹیکل ورکر اگر اس کی جان جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور PTI کے کارکنوں کو اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ قابل افسوس بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی ہے. لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کو ذہن سازی کر کے اور لاتے ہیں کہ چلو ہم انقلاب لے آ رہے ہیں، اور پھر ہر بار خود بھاگ جاتے ہیں. ان کو ریاستی فورسز کے سامنے، ریاستی اداروں کے سامنے چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، تو وہ ذمہ دار ہیں. اچھا جی، ایک اور معاملہ، آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنا چانسلر
فائنلی جو ہے وہ منتخب کر لیا ہے 10 سال کے لیے۔ لارڈ ہیک آف رچمنڈ ہیں اور یہ سابق ریپبلکن، بلکہ ریپبلکن نہیں کنزرویٹو پارٹی کے اپنا رہے ہیں، اور ان کو 10 سال کے لیے وہ نامزد اپنا منتخب ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے منتخب ہونا تھا مگر آکسفورڈ یونیورسٹی والوں کو عمران خان صاحب پسند نہیں آئے۔ ایک اور چیز، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اگر تحریک انصاف جو ہے وہ میری مدد مانگے یا رابطے میں آئے تو میں تحریک انصاف کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کیا مدد کر سکتے ہیں مولانا صاحب؟ مذاکرات کے عمل کا وہ جو ہے نا اہمیت کا احساس دلانے کی کوشش کریں گے، مگر یہ کیونکہ معاملات پہلے عمران خان کے پاس تھے، اب بشریٰ بی بی اور عمران خان دونوں کومبو بڑے خطرناک قسم کا لیتھل کمبینیشن۔ یہ ہر دھرم لوگ ہیں، ان کو سیاست کی الفبے کا نہیں پتہ، یہ لوگوں کو کی جانوں کی قیمت ان کے سامنے کوئی نہیں ہے، پولیٹیکل ورکر خاص طور پر، تو یہ لوگوں کو مروائیں گے، لوگوں کو اسی طرح آگ میں جھونکیں گے، لیکن بہرحال الٹیمیٹ نقصان ان کا ہوگا۔ ان کو اگر عمران خان میں اور پی ٹی آئی کے باقی لیڈرز ہیں جن کی سنی جاتی ہے، سنی تو کسی کی نہیں جاتی، لیکن اگر کسی کی سنی جاتی ہے تو وہ عمران خان صاحب کو اور بشریٰ بی بی کو سمجھائیں کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کی طرف بڑھیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہت باعزت راستہ سنجانی کا ان کو مل رہا تھا، جلسہ کرتے، تقریر کرتی بشریٰ بی بی، لیڈر بن جاتی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ بھاگنے کا راستہ دیا گیا تھا نا، وہ اختیار نہ کرتے، گرفتاریاں دیتے، کہتے ہمیں گرفتار کرو، تب بھی لیڈر بن جاتے۔ لیکن یہ صرف اور صرف لوگوں کے بچوں کو گرفتار کروانے اور ان کو مروانے کے لیے آگے آتے ہیں، اور خود ہر موقع پر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔